اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام میں بہت ساری مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ایک مثال بہت ہی ایمان افروز مثال ہے، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین دور میں ایمان لانے والوں میں ایک مکے کا نوجوان ہے جو مکے کے سب سے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ قریش کے مالدار گھرانے کا چشم و چراغ، پورے عرب کے اندر شہزادہ مشہور، اور مکے کے اندر اس کی سواری جب گھر سے نکلتی تو نوکر اور خادم اس کے آگے اور پیچھے ہوتے، بہترین پوشاک زیب تن ہوتی، اور خوشبو کی لپٹیں بازاروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتا دیتی کہ شہزادے کی سواری آ رہی ہے۔ یہ شہزادہ مصعب ابن عمیر نام سے معروف تھا، اور اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے سامنے دو سوال تھے۔ آیا دنیا کی اس زندگی اور اس کی عیش و عشرت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے اور اسلام کو ثانوی حیثیت دے، یا اسلام اور ایمان کو اولین درجہ دے اور دنیا کی اس آسائش اور عیش و عشرت کو دوسرا اور ثانوی درجہ اور اس کو چھوڑ دینے کے لیے آمادہ ہو جانے کے لیے اپنے اندر ملکہ پیدا کرے۔ یہ امتحان اس کے سامنے آیا۔ گھر والوں کو پتہ چلا کہ نوجوان بیٹا اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا ہے، تو گھر کے اندر ایک طوفان آ گیا، اور والدین نے اپنے بیٹے کو مختلف قسم کی ایذائیں دینا شروع کی۔ اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر روز اسے ترغیب دی جاتی، جب وہ نہ مانتا تو پھر اسے مارا پیٹا جاتا، اسے گھر کے اندر قید بھی کر دیا گیا، بھوکا بھی رکھا گیا۔ لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کے جواب میں وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ جب گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو نوجوان کے چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ گھر والوں نے کہا کہ تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا، اس نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے کپڑے بھی اتروا لیے جائیں گے، اس نے کہا مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھر والوں نے کہا ننگے پاؤں گھر سے نکلنا پڑے گا، تو کہا میں اللہ اور اس کے رسول اور اپنے دین کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ کپڑے اتروا لیے گئے۔ وہ نرم و نازک جسم جو اطلس و حریر کے لباس میں ملبوس ہوا کرتا تھا، اور وہ ناز پروردہ نوجوان جو سواری پہ سوار ہو کے گھر سے نکلا کرتا تھا، آج اس شان کے ساتھ گھر سے نکلا کہ اس کے جسم پر کپڑے نہیں، ایک کھردرا کمبل تھا، پاؤں میں جوتے نہیں، ننگے پاؤں تھا۔ سواری کا کیا سوال ہے، وہ بالکل بے یار و مددگار، دنیا داروں کی نظروں کے اندر بالکل بے بس اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم میں اس حال میں پہنچا کہ وہ کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ دنیا داروں اور مادہ پرستوں نے کہا کہ اس نوجوان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور دنیا دار ہمیشہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ کہاں اس کی وہ شان سکندری ہوا کرتی تھی، اور کہاں آج دیکھو اس غربت و افلاس کا شکار ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو نقطے کو پا گیا اسے معلوم ہے کہ دنیا کی یہ شان سکندری اسلام کی خاطر اس شان کلندری کو اختیار کرنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے شہزادے کو اس حال میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھیے معیار زندگی کا بت اس کے سامنے تھا، لیکن اس نے اس کو پاش پاش کر دیا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنی منزل پر نظر تھی اور اپنی منزل کی جانب قدم اٹھانے کے لیے بالکل تیار تھا، خواہ ننگے پاؤں چلنا پڑے۔ اور مسافر اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ اپنی منزل کی خواہش اور تمنا بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے سفر بھی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ مصعب نے اپنی شان و شوکت اور عیش و عشرت کو کیا کیا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس نے یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔
حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت، ان کی فراست اور ان کی حکمت و دعوت کے اندر ان کے سلیقے کو دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ میں معلم کے طور پر بھیجا تھا، اور مدینہ کا پورا شہر جو ہے وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داعیانہ کاوشوں کے نتیجے میں فتح ہوا تھا۔ مدینہ کو کسی فوج نے فتح نہیں کیا، مدینہ کو دعوت نے فتح کیا۔ مدینہ اسلام کی پہلی ریاست تھی، اور مدینہ میں جب حضرت مصعب ابن عمیر کی دعوت کے نتیجے میں بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ سعد بن معاذ جو ان کو مدینہ سے نکالنا چاہتے تھے، وہ جب ان کے پاس آئے اور ان کو برا بھلا کہا تو مصعب ابن عمیر نے ان کی باتیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ سنی، اور جواب میں کوئی سخت بات نہیں کہی، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ کہا کہ آپ یثرب کے سردار ہیں، آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ کی بات سنی اور مانی جاتی ہے، آپ کی عقل و ذہانت اور فراست کے قصے پورے عرب میں مشہور ہیں، میں تو ایک غریب الدیار مسافر ہوں، میری کیا حیثیت ہے، آپ جو چاہیں یہاں کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ میری ایک بات سننا پسند فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں سناؤ کیا بات ہے۔ تو ان کے سامنے بھلے انداز میں اسلام کی دعوت توحید پیش کی اور کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان آئے اور ہماری زندگیاں بالکل ویسے ہی تھیں جیسی عام عربوں کی ہیں، انہوں نے جب ہمارے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی تو ہمیں سمجھ آئی کہ اصل زندگی تو یہی زندگی ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید پر ایمان لانے اور اپنے اخلاق اور کردار کو درست کرنے اور فحاشی اور گندگی کے کاموں سے بچنے کا عہد کیا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ تو سعد بن معاذ بھی ایک بھلے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ یہ باتیں تو اچھی باتیں ہیں، اتنا کہا کہ وہ چلے گئے۔ اب جو صحابہ وہاں موجود تھے وہ آپس میں کیا سرائیاں کر رہے تھے کہ سعد واپس گیا ہے تو کس انداز میں گیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اپنے قبیلے کے اندر پہنچے اور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر آواز دی، اے بنو اوس کے لوگوں، سب مرد عورتیں اور بچے نہ آ جاؤ۔ سب لوگ باہر نکل کر آئے، ٹیلے کے نیچے سب کھڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں تمہارے نزدیک کیا مقام رکھتا ہوں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے لیے واجب الاتباع ہیں اور ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کریں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میرا اور تمہارا تعلق اسی صورت میں قائم رہ سکے گا جب تم وہ کلمہ پڑھو گے جو کلمہ میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اور انہوں نے بلند آواز سے وہ کلمہ جو حضرت مصعب ابن عمیر کی زبان سے سنا تھا، جو اسلام کی دعوت کا کلمہ تھا، بلند آواز سے پڑھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ پورا اوس قبیلہ، مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے، سب کے سب یک زبان اس کلمے کا ورد کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ پوری وادی کلمہ توحید سے گونج اٹھی، اور پورے کا پورا قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر تھے کہ جنہوں نے شہزادگی چھوڑی اور دعوت کا راستہ اختیار کیا، نہ صرف اپنی زندگی بنائی اور اپنے لیے جنت حاصل کی، بلکہ بے شمار انسانوں کے لیے جنت کا راستہ کھول دیا۔ کیا بلند مقام تھا۔ اور جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تو اس وقت حالت یہ تھی، ان کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو چادر اتنی چھوٹی تھی کہ پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصعب کو جس انداز میں بھی تم دفن کر دو ٹھیک ہے، اس کے پاؤں کے اوپر اذخر گھاس رکھ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کر رہی ہے، اور اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے پاؤں ننگے ہیں یا ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر تھے جو شہادت پا گئے اور کامیاب ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مالدار تھے، بہت مالدار اور بڑے غنی، اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرنے والے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نفلی روزے سے تھے، اور صحابہ کرام روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ جب روزہ کھلنے کا وقت ہوا، دسترخوان کے اوپر بیٹھے تو زار و قطار رونے لگے۔ ان کے بیٹے ابراہیم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے روتے ہوئے فرمایا ان نعمتوں کو دیکھ کر مجھے مصعب ابن عمیر یاد آ گیا۔ ہم سب سے زیادہ بچپن میں ناز پروردہ وہ تھا، ہم سب سے زیادہ نعمتیں اس کو حاصل تھیں،
لیکن اس نے یہ ساری نعمتیں ٹھکرا دیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ احد کے میدان میں ہم نے اس کو جب شہادت کے بعد دفن کیا تو اس کے جسم پر پورا کفن بھی نہیں تھا۔ تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ نے ہمارے اعمال کے بدلے میں دنیا ہی میں ہمیں سب کچھ تو نہیں دے دیا۔ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی بنا لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی اور خوش اور اس کو پسند کرتے ہو؟ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے ذریعے یوں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی سمندر یا دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اپنی انگلی سمندر کے اندر سمندر کے پانی میں ڈبوئے، پھر باہر نکالے، فلینظر بما یرجع، پھر اپنی اس انگلی کو دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنی نمی لگ گئی ہے۔ دنیا کی یہی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی کوئی حد اور حساب نہیں۔ تو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا یہ مومن کی شان ہے اور اسی کے اندر نفع ہے۔ یہی صحابہ کرام نے کیا تھا اور وہ کامیاب اور سرخرو تھے۔ اسی لیے ان سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے اور کسی چیز کی فکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہی راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سعادت بخشے اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔